رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم ارزقنا زیارة الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرة شفاعة الحسین علیہ السلام واكتبنا مع الزبار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقين في أتباع الحسين عليه السلام واحشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على النور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على النور. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العبدي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین آنی ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابنته السيدة العذراء الزهراء الحوراء الصديقة الكبرى ولعنة الله على جميع أعدائهم ومكسري فضائلهم ومنكري ولايتهم واختياراتهم وشجاعاتهم وكراماتهم ومعجزاتهم من يوم إحال رتبتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك زحمة نہیں رحمة عادة نہیں عبادة. حضرت اہل بیت علیہ السلام کے پیش نظر موضوع ولایت سے مزین اور عطر مقدس سے معطر لہلہاتی ہوئی فاطمی صلوات کی دیوار بعد میں ماتم داری ہے آخر میں ہے ماتم داری پھر دعا ہم ابتدا میں ہی منگوا دیتے ہیں کیونکہ اس کا ساتھ میں حسین ہوگا. دعا ہے خداوند مختار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں امام علیہ الزمان رضی اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تاجی. یا الہ العالمین تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا جو چہرے فضائل معصومین سن کر کھل اٹھتے ہیں یہ چہرے محشر کے دن پریشان نہ ہوں. یا الہ العالمین حسین علیہ السلام کی عظمت کے صدقے جو آنکھیں مصائب محمد والے محمد علیہ السلام میں پرنم ہوتی ہیں یہ آنکھ دنیا کے کسی غم میں نہ روئے. میرے اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں اگر ہمارا مانگنا ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا کر دیں.
اگر ہمارا معاملہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرمائے۔ طاہر سلیم صاحب، ان کے علاوہ جتنے احباب، جتنے موالیان حیدر کرات تشریف فرما ہیں، جو پردیدار ماؤں بہنیں بھی تشریف فرماؤں گی، میرے اللہ ہم سب کو ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر علی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے۔ یہ بارگاہ، یہ وسیلہ مقدس وسیلہ ہے جس کے وسیلے سے خدا کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ میرے اللہ بے اولادوں کو باب الحوائج مولا علی اصغر کے صدقے اولاد اندرینہ عطا ہو۔ جن کی اولادیں موجود ہیں انہیں ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو اتحاد بین المسلمین عطا فرما، ہم سب کو اتحاد بین المومنین عطا فرما۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار کو دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے مومن بھائی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بہت بڑی دعا میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت علی کا، ہم سب کے گھروں کا ماحول اس قابل ہو سکے کہ جب امام علیہ السلام اجل تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان پہنچ سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے، صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل کے واسطے صلوات۔ موالیان حیدر کرات، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی ابوالفضل، خوش نصیبی ہے ہر اس انسان کی جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ ذکر فاطمہ منا رہا ہے، سن رہا ہے۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کیونکہ روایات میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد بیوی کتنے دن تک زندہ رہی۔ 75 دن بھی ملتی ہے روایت، 95 دن بھی ملتی ہے، 40 دن کی روایت بھی ملتی ہے۔ البتہ 75 اور 95 والی کے پیش نظر 75 دن پورے ہوتے ہیں 13 جمادی الاولیٰ کو، 95 پورے ہوتے ہیں 3 جمادی الثانی۔ یہ 20 دن کا دورانیہ اسے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا قرار دیا گیا۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان کے جو بدون قید مسلک و مذہب و ملت فاطمی بن کے در مصطفیٰ پہ آ گیا۔ جو عظمت سیدہ کا قائل ہو کے دروازہ مصطفیٰ پہ آ گیا، اس لیے کہ یہ دروازہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن اس دروازے سے علی بھی ملتے ہیں، اس دروازے سے بدول بھی ملتی ہیں، اس دروازے سے حسنین بھی ملتے ہیں۔ یہ در ایک ہے لیکن ملتے 14 ہیں، اور اتنا عظیم در ہے کہ یہ در علم کا در، یہ در ریاستوں کا در، یہ در نجابتوں کا در، یہ در عصمتوں کا در، یہ در خالق و مخلوق کے مابین وسیلے کا در۔ خوبصورت استقبال آپ کر رہے ہیں اور جملہ سنبھالیے گا، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ یہ در انسان کو اپنے مقصد حیات سے قریب کرتا ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ لسان قدرت لباس اعجاز میں پکاری، سورہ الذاریات میں خداوند متعال پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس واسطے خلق کیا۔ البتہ یہ علیحدہ بحث ہے کہ ماں کے بعد جو اللہ آیا پھر اس کی اگر تشریح کی جائے تو گفتگو اور صرف کی جانب مڑ جائے گی، لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی سمپل سا ترجمہ، میں نے جن و انس کو خلق کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس نے 2 مخلوقات کا تذکرہ کیا۔ اردو میں کچھ الفاظ اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں اور معنی میں ہوتے ہیں۔ اردو کسے کہا جاتا ہے؟ لشکری زبان، جس میں اتنی وسعت ہے
کہ عربی کے الفاظ کو بھی اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں، فارسی کے الفاظ کو بھی سموئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ انگریزی کے الفاظ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈل جاتے ہیں، اصل میں پنجابی کے بھی ڈالنا چاہیں تو ڈل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی تبدیل نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے، یعنی جس میں وسعت ہے۔ اردو میں تکلیف منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کبھی بطور طنز کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، اور کبھی کسی کو واقعی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو تو پوچھا جاتا ہے تکلیف کیا ہے۔ لیکن عربی میں تکلیف اسے نہیں کہا جاتا جسے اردو میں کہا جاتا ہے۔ عربی میں تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری کو، یعنی اگر اردو میں کہا جائے مثلا آپ ہم سے پوچھیں ٹھیک ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے تو یہ منفی ہے، یہ برا ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے عربی والی یا کون کون سی تکلیف آپ پہ ہے، ٹھیک ہے، تکلیف عربی میں کہتے ہیں ذمہ داری کو، اسی سے بنا مکلف اور مکلف، کلف یکلف تکلیفا فہو مکلف، بنانا مکلف، مکلف ہے اس میں فاعل کا صیغہ، مکلف ہے اس میں مفعول کا، اس میں فاعل جو فعل انجام دے، اس میں مفعول جس پر فعل واقع ہو۔ مکلف اور مکلف، مکلف کہتے ہیں جس نے تکلیف عائد کی، جس نے تکلیف یعنی ذمہ داری عائد کی، مکلف جس پر ذمہ داری آئی۔ مکلف کون ہے اور مکلف کون ہے؟ مکلف کائنات میں فقط اللہ ہے، بھئی اس کے سوا تو کسی نے ذمہ داری نہیں ڈالی۔ مکلف کون ہے؟ ہر بشر مکلف ہے، اور دو مکلف لفظ سمجھانے کے واسطے ہم نے اتنی تشریح کی، دو مکلف مخلوقات کا تذکرہ کیا، جنات کا بھی انسانوں کا بھی۔ بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی، خالی انسانوں کا تذکرہ کرتا، یہ جنات کو کیوں لے آیا خدا؟ لیکن جب لایا اور برابری میں لایا، اِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، واو عاطف آیا، میں نے جنوں اس کو خلق کیا اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں، تو پتہ چلا جنات بھی مکلف، بشر بھی، بندے بھی مکلف، انہوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ہم نے بھی پڑھنی ہے، وہ بھی مومن ہوتے ہیں، وہ بھی منافق ہوتے ہیں، ان پہ بھی ذمہ داریاں آئیں۔ اور ذمہ داریاں کون سی تھی جو اللہ نے ڈالی؟ کہیں نماز ڈالی، کہیں روزہ ڈالا، کہیں حج ڈالا، کہیں خمس ڈالا، کہیں علی کی ولایت ڈالی، کہیں عصمت سیدہ ڈالی، کہیں عظمت مصطفیٰ ڈالی۔ ہاں تو یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کی۔ اب ذمہ داریاں اس نے ڈالی کن پہ؟ بندوں پہ اور جنوں پہ، انسانوں پہ اور جنوں پہ۔ اچھا ذمہ داریاں بتانے خود آیا تھا؟ بھئی ذمہ داریاں بتانے خود آیا تھا؟ خود تو کبھی نہیں آیا، پھر کن کو بھیجتا رہا؟ اب تو سے شروع کیجیے، آواز رہے، انبیاء کو، نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اچھا نبیوں کے بعد کن کو بھیجا؟ تو امامت کا تو ہر کوئی قائل ہے، لیکن وہ اس پہ استوا ہوتا ہے کہ کسے امام مانے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن نبیوں کے بعد بھی آئمہ کی طرف ذمہ داری چلی گئی، انہوں نے ذمہ داریوں کو بتایا، تو پتہ چلا جو بھی ذمہ داری بتانے آئے گا وہ جنات کو بھی بتائے گا۔ آواز ہے، وہ انسانوں کو بھی بتائے گا۔ اچھا کوئی ایسا ملے کہ جس نے جنوں کو بھی بتائی ہو ذمہ داریاں، انسانوں کو بھی بتائی ہو۔ سلیمان بن داؤد نبی تو ملا، میں انبیاء کی بات نہیں کرنا، مجھے امامت پہ لے کے آنا ہے تو اپنی کتابوں سے ثابت نہیں کریں گے۔ امام شافعی کون ہے؟ برادران اہل سنت کے جید امام شافعی نے 4 مصرے لکھے اور جھگڑا ختم کر دیا۔ میرا کروڑ مرتبہ سلام ہو امام شافعی پہ۔ انہوں نے فرمایا علی الحب جلنا کسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا۔ جملہ سمجھ گئے تو ترجمے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ شافعی کہتے ہیں علی الحب جلنا کسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا۔ امام ان سے والجنہ علی وہ ہے جو جنوں کا بھی امام، انسانوں کا بھی۔
ہمارے مطلب سے تعلق تو نہیں. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ شکر گزار ہیں. اور بشر کی اوقات بھی نہیں ہوتی، یہ خداوند متعال کی توفیق ہوتی ہے. دیکھیے جب انسان آل محمد کے واسطے زبان چلائے نا تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے گرے خداوند متعال کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ یہ خداوند متعال علی کی عظمت کا صدقہ کرتا ہے، کسی بشر کا کلام نہیں، اس میں کسی بشر کی مجال نہیں. تو جملہ پہنچا ہے حدیث تک. امام شافعی کو برادران اہل سنت نے تشریف فرمایا، الحمدللہ پنجاب ہو جو شہر ہو جہاں بھی گئے اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں. الحمدللہ برادران اہل سنت نے ہمیں ہمیشہ بڑا پیار دیا اور دیتے رہیں گے. اب جملہ سنبھالیے گا. امام شافعی برادران کے امام اور انہوں نے کہا امام الانس والجن، علی جنوں کا بھی امام انسانوں کا بھی امام. تو بابا جھگڑا کاہے کا ہے؟ جسے آپ کا امام بھی اپنا امام مانے اسے شیعوں کا پہلا امام علی کا. ترجمہ کرتے چلے علی علی کی محبت ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کو بانٹنے والا. وسیع المصطفیٰ آسمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع جانشین مذہب خلیفہ ہے. امام الانس والجنہ، جنات کا بھی امام انسانوں کا بھی امام. ہر مصرے سے گفتگو اور طرف مڑ سکتی ہے لیکن ہمیں موڑنی نہیں. عنوان سخن ذہن میں رکھیے گا، اسی کے گرد روٹیٹ کرے گی گفتگو. جنوں اس کو خلق کیا کیوں؟ عبادت کے واسطے. جن کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بچے بیدار ہیں چھوٹے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بچے یہ کہیں گے حضرت جن کو کہا جاتا ہے. جی یہ بات ٹھیک ہے لیکن ڈیفائن کس طرح سے کیا جائے گا جن کو؟ تو جن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، وہ آگ کا بنا ہوا جسم یتشکل باشکال مختلفہ جو مختلف شکلیں اڈاپٹ کر سکتا ہے. یعنی جس بھی شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے. حتی القلب والخنزیر، وہ کتا بھی بن جاتا ہے وہ خنزیر بھی بن جاتا ہے. اچھا دونوں نجاستیں ہیں یا نہیں ہیں؟ خنزیر بھی نجس کتا بھی نجس، لیکن فرق یہ ہے خنزیر صرف نجس، کتا نجس العین. یہ نجس العین کیا بلا؟ نجس العین اسے کہتے ہیں لا یقبل الطہارہ، کہ جو طہارت کو قبول ہی نہیں کرتا. شے نجس ہو جائے تو اس شے کو پاک کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے، اس کے علیحدہ احکام میں آپ علماء سے ٹھیک ہے سنتے رہتے ہوں گے کہ گر پانی جاری پانی کے لیے پانی، اس کے علیحدہ سے احکام ہے. ہم پھر بیان نہیں کرنا چاہتے فوراً میں، لیکن اتنا سنیے گا کتا ہے نجس العین جو طہارت کو قبول نہیں کرتا. مثلا کوئی شے نجس ہو جائے اسے پانی سے دھوئیے، پانی سے دھوئیں گے وہ پاک ہو جائے گی. کتے کو دھوئیے، یہ زیادہ ملیح ہوتا جائے گا، دوسروں کو بھی نجس کرتا جائے گا. روایت ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی. شیعہ سنی صاحبان ایک جملہ سنبھالیے گا، آل محمد سے دشمنی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ روایت نے کہا ان اللہ لم یخلق، اللہ نے کسی شے کو نجس العین سے زیادہ خلق نجس نہیں کیا، لیکن وہ جو آل محمد کے واسطے دل میں بغض رکھتا ہے وہ نجس العین سے زیادہ بدتر ہے. تقاضۂ ممبر کے تحت ہم نے بڑا لحاظ سے رکھ کے لفظ استعمال کیا کہ نجس العین سے زیادہ نجس کا ہوتا ہے. بات تو وہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جنات وہ جن کے اندر قوت ہے کہ اللہ نے قوت دیا، وہ کتا بھی بن سکتا ہے خنزیر بھی بن سکتا ہے. اچھا ایک اور مخلوق ہے اس کی جس کی تعریف بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن نوری کی جگہ ناری آئے گا
حتیٰ کی جگہ الا آئے گا. وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ ہے فرشتے. فرشتوں کی تعریف کیا ہے؟ جسم نوری، وہ نور کا بنا ہوا جسم. یا تشکل باشکال مختلفہ، جو مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. الا القلب والخنزیر. آواز رہے آپ کا رات دینے کا معیار بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے. یہاں تک کہ جو بن جاتے تھے جنات، کتے اور خنزیر، ملائکہ ہر شے بن جاتے ہیں. دو چیزیں نہیں بنتے، یا کتا نہیں بنتا یا خنزیر نہیں بنتا، باقی جو شے بننا چاہے وہ بن سکتا ہے. آپ کہیں گے کہاں کی بات؟ تو تاریخ اٹھائیے. تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے. اب چاہے تو ملائکہ کسی جنگ میں علی کی شکل میں آ جائے. اسی لیے تو ہر بھاگنے والا کہتا تھا میرے پیچھے بھی علی تھا، میرے پیچھے بھی حیدر حیدر حیدر. جس بھی شکل میں جملہ سنبھالیے گا، جملہ سنبھالیے گا. جس بھی شکل میں آنا چاہے فرشتہ وہ آ سکتا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، اس کو قدرت دے رکھی ہے. وہ چاہے تو کسی صحابی کی شکل میں آ جائے، وہ چاہے تو کسی نبی کی شکل میں آ جائے، وہ چاہے تو کسی بشر کی شکل میں آ جائے. آپ کہیں گے کہاں کی بات ہے؟ تو ذرا اپنے معرفت بھرے اذہان کو مدینے کی گلیوں میں لے کے چلیے گا. یہی فرشتہ تھا جو کبھی جنگی جلانے آتا تھا، کبھی جھولا جلانے. کربلا کربلا سیدھا راستہ، کربلا کربلا کامیابیوں کا راستہ، کربلا کربلا جو کبھی چکری جلانے آتا تھا، کبھی جھولا جلانے آتا تھا. یہی فرشتہ تھا جو حسنین کے دروازے پہ کبھی ترزی بن کے آتا تھا. شاید آواز نہیں ہے لیکن ابھی احتیاج نہیں ہے. یہ بائک تھوڑا سا اس طرح کرنے کا بھی فلسفہ تھا. ٹھیک ہے، وہ فلسفہ یہ تھا کہ بزرگ پہلے بار بار یہ بات فرما رہے تھے جب بلال رضی خان ناظم ممبر تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. لہٰذا ہم نے کہا کون مائک کی سیٹنگ کرتا رہے گا، ہم اسے تھوڑا دور رکھ کے ٹیڑھا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری آواز بھی آپ تک پہنچتی رہے. تو ہمارا پورے جگر لگتا ہے وہ مسئلہ کوئی نہیں. لیکن اتنی زحمات میرے بلال نے کی، آپ نے کی ہے، اتنا دور کا سفر کر کے آئے، ہم بھی 400-500 کلومیٹر سفر کر کے آئے آپ کے واسطے. لہٰذا مقصد مطلب آپ تک پہنچ جائے، پروائے معصومین علیہ السلام پہنچ جائے. تو بات پہنچی ہے صاحب؟ یہی فرشتہ تھا جو کبھی چکی چلانے آتا تھا، کبھی درزی بن کے آتا تھا. انا سیاق الحسنین. اچھا، صرف اور کس کی تعریف؟ بات پہنچی ہے صاحب؟ صرف کسے کہا جاتا ہے، کس کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تعریف تو یہ ہے پھر بچوں کے واسطے تاکہ ذہن میں ڈال دیں کہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جی جی، لیکن تعریف کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں، پھر تعریف کی ضرورت پیش آئی تو کر دیں گے. مثال مثلا آپ کے اس گاؤں سے خداوند متعلق کریے کوئی شاد آباد ہوتی ہے، اس سے ہم باہر نکل کے M3 باہر سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا کہ M3 پہ ہم چلے گئے. M3 پہ جانے کے بعد ہم نے جانا تھا اگلی مجلس اعضاء کے واسطے 2 بٹے سے. آپ کہیے گا کہ M3 پہ جا کے لیفٹ ہو جائیے، ادھر ہے نا، لیفٹ ہو جائیے گا، آگے آ جائے گا انٹرچینج. ٹھیک ہے، آپ وہاں سے اتر جائیے گا تو بات ہے. بالکل ہم M3 پہ گئے، لیفٹ ہو گئے، 2 3 4 انٹرچینج جتنا بھی فاصلہ تھا گھنٹے 2 کا طے کیا. انٹرچینج آ گیا، ادھر کا انٹرچینج پہ اترے، آگے ٹوبہ آ گیا. یہ صرف ہوا، یہ صرف ہوا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہا کہ ہمیں جانا ہے ٹوبہ، اس نے راستہ جان بوجھ کے شرارت غلط بتا دیا. ٹھیک ہے، اور کہا جناب علی جائیے گا M3 پہ، رائٹ ہو جائیے گا، لیفٹ نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے، وہ سڑک جاتی تھی لاہور، ڈھونڈتے رہے
توبہ, کہیں ملے توبہ, انٹرچینج کیا, لیکن آگے جا کے لاہور آ گیا, یہ واقعے کے بعد خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, صرف کی تعریف یہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو, صرف کی تعریف یہ ہے جو واقعے کے اشارہ آواز رہی ہے مخالف ہو. ایک بچے سے میں نے کہا باہر دھند ہے یا نہیں, اس نے کہا حضرت دھند ہے, جا کے دیکھا دھند تھی واقعے کے مطابق. اگر پوچھا دھند ہے یا نہیں, باہر تھی دھند, ٹھیک ہے, اس نے کہا دھند نہیں ہے, ادھر مجھے آگے کہا میں چلا. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کی بات کی جب میں ناراض ہو جائیں, اتنا میرا تقویٰ اس معیار پہ نہیں پہنچا کہ میں یہاں سے دروازے تک جاؤں اور دھند نہ ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ کر دیا تو پھنس جائیں گے. ہاں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واقعے کے مطابق خبر دے, واقعے کے برخلاف کہے, واقعے کے مطابق اگر خبر ہوئی تو ہم سچے کہلائیں گے, واقعے کے برخلاف ہوئی تو جھوٹے ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا کر سکتا. عزت علی کی قسم, بیوی نے کپڑے درزی کو دیے تو رکھے. بھائی سلامتی ہو آپ کے شاد و آباد رہے, سنبھالیے گا ضرورت. بیوی نے کپڑے درزی کو دیے جاتے, بیوی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس, ادھر کہنا تھا, ادھر اللہ نے جبرائیل سے کہا جلدی لباس لے کے جا. پتا چلا یہ واقعے کے مطابق اگر کہتے تو صرف سچے ہوتے, بلکہ یہ جو کہتے جاتے ہیں اللہ نے ان کی کپڑے درزی کے پاس, ادھر جبرائیل امین آ گیا, نعرہ لگایا انا حیات الحسن. اچھا, اگر درزی کے پاس ہوتے اور بیوی کہتی درزی کے پاس ہے تو صرف صدیقہ بنتی. شادی کہتے ہیں سچے کو, اور صدیقہ بولنا سے شادی کا, ٹھیک ہے, یعنی جو سچی ہو. لیکن بیوی نے دیے نہیں اور کہا درزی کے پاس ہے. درزی آ گیا دروازے پہ, کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ نہیں, صدیقہ تو تو اگر کسی اور کی زندگی میں ایسا واقعہ ہو تو ہم اسے بھی اس معیار پہ مان لیں گے. کیونکہ یہ روش اللہ کی روش ہے. اللہ نے قرآن میں علی کا نام نہیں لیا, اس لیے کہ نام لیتا تو غلام بھی کھڑے ہو جاتے. ممکن ہے عرب سے کئی افراد کھڑے ہو جاتے, وہ کہتا میرے علی کا تذکرہ ہے, میں علی ہوں, میرا تذکرہ ہے. اس نے نام نہیں لیا, اس نے صفات بتائی. یعنی جس میں یہ قابلیت ہو وہ علی بنتا جائے, اسے کہتے ہیں اوپن چیلنج دینا. لیکن کسی میں بھی قابلیت تھی ہی نہیں. اب پتا چلا کوئی سیدہ کیوں نہ بن سکا, اس لیے کہ کسی میں بھی بطول بننے کی قابلیت نہ تھی. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو کہنے مولانا ایک بطول بیوی ملی تھی جس کا نام مریم تھا, آپ کہہ رہے ہیں بطول کائنات میں سیدہ کے سوا کوئی نہیں. ہاں, مریم بھی بطول ہے, سیدہ بھی بطول ہے, لیکن فرق یاد رکھیے گا, بڑا فرق ہے مریم کی طہارت میں اور بطول کی طہارت میں. اس لیے کہ روایت نے کہا کانت سیدہ نسائی زمانہ, کہ مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی, اور سیدہ کانت سیدہ نساء العالمین, سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار. اب جملہ آپ کے حوالے, پھر کہیں جملہ عزت کے آسمان کی جس بلندی پہ جا کے مریم کی عزت کا پرندہ اپنی پرواز چھوڑ دے, وہاں سے بطول کی بلندی عزت کی ابتدا ہوتی ہے.
سیدہ بھی بطول، اور اتنا ہی فرق ہے ان دونوں کے بطول ہونے میں جتنا فرق حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور حسین کے سید الشہداء ہونے میں ہے۔ وہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار، حسین آدم سے فاطمہ سے قیامت تک کے شہیدوں کے سردار۔ مریم بھی بطول ہے، سیدہ بھی بطول، لیکن برابری نہیں ہو سکتی۔ کہ مریم کے پاس ایک فضیلت تھی جسے اقبال نے بھی کوٹ کیا، جس نے اس کے بعد لکھا، وہیں سے زمین نے لکھا، مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کے پاس ایک فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ زہرا کے پاس 3 فضیلتیں، اور میں کہوں گا صرف بی بی کے پاس نہیں، صرف بی بی کا شرط نہیں کہ بی بی کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صرف بی بی کا شرط نہیں کہ بی بی کے شوہر علی ہیں، صرف بی بی کا شرط نہیں، آگے ان کی نبی سے حسنین ہے، یہ شرط محبت کے بھی حاصل ہے کہ اس کی آگے ان بیٹی کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں، یہ شرط جہاں سیدہ کا ہے کہ سیدہ کے بابا کو رحمت للعالمین نبی کہا گیا، وہاں پیغمبر کا بھی شرط ہے کہ ان کی بیٹی کو سیدہ کو نساء العالمین کہا گیا۔ یہ شرط دونوں طرف سے، یہ شرط جہاں سیدہ کو حاصل ہے کہ وہ اس کی زوجہ بنی جو بعد مصطفیٰ سب سے افضل ہے، مصطفیٰ علی مرتضیٰ، وہاں یہ شرط علی کو بھی حاصل ہے کہ علی علیہ السلام کی زوجہ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور یہ تعریف میں دیکھیں حکمت خدا جاتی خدا جانے، لیکن اتنا تو سوچنے کا انسان حق رکھتا ہے بشرطے کہ اصل عقائد سے نہ ٹکرائے۔ مریم معصومہ رہی کواری، اگر شوہر ہوتا تو کوئی معصوم ہوتا، اور عصمت اس وقت نبی کے سوا کسی اور کے پاس تھی نہیں۔ اب سوچئے گا کہ کیسے علی پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو مریم کے پاس ایک فضیلت، بطول کے پاس 3 فضیلتیں۔ اچھا اب جانیے گا، چلیے آپ کے دو کے سماعت کو دیکھتے ہوئے تو پھر 6 مصرے من حدیث کے آپ کی سماعت کو تلک پہنچائیں۔ اللہ نے فاطمہ کی اسی شرف کو جو سیدہ کا شرف ہے اور جو معصومین کا شرف ہے، اسی شرف کو میر علی علیہ الرحمہ نے قدر بند کیا، خدا کروٹ جنت دے کہا۔ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہر شرف پاکا ملا تو فخر رسول آنے ماسر 6 مصرے میں یقیناً وہ جاگے گا جسے یا علی مدد کہنے پہ ناز ہے، جس کا پیر علی ہے، جسے اس بات پہ ناز ہے کہ اس کا مشکل کشا علی ہے۔ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہر شرف پاپا ملا تو فخر رسول آنے ماسر شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجم۔ اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلق، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ ازواج سیدہ۔ اچھا جنات انسان بات بھولی کو نہیں نا،
बात जहाँ से जहाँ निकलती रही आप और भी बात करें। अब जिसमें इसको उसने खर्च किया किस लिए, उसकी करें इबादत। अच्छा, कायनात के अंदर बंदों को इबादत के लिए बनाया। सूरत ये तरीका रहना मौजूद, इबादत से पहले मारिफत है, मारिफत के बाद जाके फिर इबादत होती है। सैयदा सलाम अलैहि ने भी खुतबे में कहा था, एला मुन्नी फातिमा, मुझे पहचानो मैं फातिमा हूँ। ठीक है, मौला अमीर ने भी फरमाया अफदलुद्दीन मारिफत, दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है। यानी मारिफत के बाद इंसान इबादतें पूरा करता है। ठीक है, अब जिन्नात को इंसानों को खल्क किया इबादत के वास्ते। ये माल और ज़र इंसानों के लिए बना है, इंसान इसके लिए नहीं बने। यदि अगर ये कहा जाए कि इंसान इसके लिए बने तो ये तौहीन इंसान है, ये तो बना ही इंसान के वास्ते है। अच्छा, यहाँ पे फिर बाद लोग सवाल करते हैं, देखिए ला रहमानियत का फिर इस्लाम, इस्लाम नहीं कहता कि बीवी बच्चों को छोड़ दो, इस्लाम नहीं कहता कि आसाइशों से फायदा ना उठाओ। ठीक है, इस्लाम कहता है एक इंसान घर से निकले मजदूरी के वास्ते, खेतों में काम करने के वास्ते, लेकिन अगर नीयत ये है बीवी बच्चों को खिलाऊंगा, आसाइशें फराहम करूंगा, हलाल रिज़्क़ फराहम करूंगा, अल्लाह का फरमान है, तो फिर उसका ये खेतों में काम करना भी इबादत शुमार है। एक जवान अगर पढ़ने जा रहा है, इस नीयत से पढ़े कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, साहिब इन्फ्लुएंस बनूंगा, किसी ओहदे पे पहुंचूंगा, अपने ओहदे को जायज अंदाज में मवालियाने वली हक के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो ये उसका पढ़ना भी इबादत है, खुदा का रास्ता है। ठीक है, इबादत तो बहुत बड़ा वसी मफहूम है। हमें मालो सर के लिए खर्च नहीं किया, मालो सर हमारे लिए खर्च किया। कुरान से दलील ले लीजिए, हुवल लज़ी जअल लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही तो है जिसने जमीन में मौजूद हर शय को आपके लिए बनाया। कड़ी से कड़ी जोड़नी है आपने और नतीजा लेना है। जमीन में मौजूद हर शय बंदों के लिए बनी, बंदे किस लिए बने, इबादत के लिए। इबादत क्या है, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं, ये है इसके बगैर चारा नहीं, लेकिन फकत नमाज इबादत नहीं, फकत रोजा हज इबादत नहीं, फकत मक्के मदीने जाना हज करके आना और बाद में आने के बाद हाजी साहब लिखवा देना, ये इबादत नहीं, इबादत नहीं। ठीक है, इबादत कॉम्प्रिहेंसिव वसी मफहूम है, जामे मफहूम, ये इबादतें हैं, लेकिन इबादत इससे बढ़ के है। इबादत इंसान का सांस लेना भी इबादत हो सकता है, इंसान की फिक्र भी इबादत हो सकती है। आप फिक्र कैसे इबादत हो सकती है, फिक्र रिवायात कहती है एक लहजे की फिक्र करना 70,000 साल या 70 सालों की इबादतों से अफजल। वो कैसी फिक्र, वो ऐसी फिक्र जैसी हुर ने शब आशूर की थी। अगली बात बुजुर्गों के वास्ते नहीं है, सिर्फ जवानों के वास्ते है, क्योंकि बुजुर्गों की तो सीरत पे चला जाता है। मैं सख्ती का कायल नहीं, जवान की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा। एक लहजे की फिक्र की, हसनैन अब्बास को पता है ये कितने पानी में है। क्या बात, मजलिस अज़ा में मैं आया, आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं होगी ना, अपनी बात करूं, मैं आया, मुझे पता है मेरे अंदर क्या है। अगर फिक्र की कि नहीं जो था अब वैसा नहीं रहेगा, अब मैं खुद को तब्दील करूंगा, वो गुनाह मुझसे हो जाया करता था लेकिन मैं खुद को तब्दील करूंगा, उस गुनाह को छोड़ूंगा, ये सोच लेना भी इबादत है। बड़ी इबादतें हैं, बड़ी इबादतें हैं। कभी खामोशी भी इबादत है, गुफ्तगू नतीजे की तरफ जा रही है लेकिन समाज में बेदार रखिएगा। कभी बोलना भी इबादत, कभी मैदान में जाना भी इबादत, कभी तलवार चलाना भी इबादत। अच्छा, ज़रूरत में कितना वक्त लगता है, यही जवाब होगा, कुछ सेकंड। मैं इससे बात नहीं करता, क्यों, इसलिए कि जब आम हाथ से चले, जब हाथ में जुल्फ़िकार हो, चलाने वाला यदुल्लाह हो, फिर वहां कुछ सेकंड भी नहीं लगते, हाथ भी उसका। ठीक है, मतलब उसका हाथ, मतलब
ہے اللہ رزق نہیں رکھتا، لیکن مطلب یہ ہے ہاتھ علی کا وہاں بڑھتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، ہاتھ بھی اللہ والا، تلوار بھی اللہ والی۔ اچھا سوال کر سکتے ہیں بابا، ایک آئی ذوالفقار عرش سے آئے نا، خداوند متعال کنورٹ جنت میں مبلغ اعظم قبلہ مولوی اسماعیل صاحب کو ان سے کسی نے کہا تھا تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو علی کی ذوالفقار عرش سے آئی تھی، اللہ نے آسمان پہ کون سی پھٹیاں لگا رکھی ہیں؟ قبلہ نے کہا من سلمہ کی طرف سے آیا تھا، قبلہ نے کہا من سلمہ کہاں سے آیا تھا، دوسرے کا آسمان سے آیا تھا، قبلہ نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آتا، جس آسمان پہ دیکھے پانے سکتی ہے جنت کی لمبی سوال یہ ہے، اور بڑی لطافت سے گزرے گے، بڑی دعائیں چاہیں گے، ایک بھیجی تھی درجن بھیجے گا، بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ بھائی کیا ہوتا اور تیزی کے ساتھ چلتی اور منافقین فی النار ہوتے اور کفار مارے جاتے، محمد کی فوج تو بڑھتی تھی نا، لیکن اس نے بھیجی ہے درجن کیوں نہیں بھیجی؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا جب تلوار میری ہے ہاتھ بھی وہ چاہیے جو میرا ہو۔ ہاں فوجی کو فوجی چھاونی سے فراہم کیا جاتا ہے، اور میں لفظ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چھاونی خدا کی کہ جس کی چھاونی لڑکھڑا نہیں سکتی، تو اس فوجی چھاونی سے اسلحہ اسے بھی آنا تھا جو بھاگا ہے، جس کے قدم زمین پر پڑے رہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں لیکن اس کے قدم کبھی زمین سے ہٹے نہیں۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، جس کی ضربت کا یہ عالم ہو، آواز آئی اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ہاں اس علی کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سید الساجدین اسی گھر میں ہیں لیکن علی کی برابری نہیں کرتے۔ کہا میرے جد امجد مولا امیر علیہ السلام کی باتوں والا صحیفہ لائیے، اور خود مولا علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کہاں میری بات تھی، کہاں علی کی بات تھی، جس کی ضرورت کا مقابلہ نہیں، اس کی عبادت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ سنبھالیے گا عصمت سیدہ کا، اسی علی سے کسی نے پوچھا تھا جس کی ضرورت مقابلہ نہیں کرتی کائنات، جس کی ضرورت کا، اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اسی علی سے پوچھا گیا بطول سلام علیہ کو کیسا پایا، تو فرمایا نعم العون للعبادہ، میں نے یاد خدا میں جس ہستی کو اپنا بہترین مددگار پایا اسے قبول مشکل کو شاہ علی کی مدد کا لاش رکھنا تھی۔ لفظ اون ہے نادریت مثل العجائب تجدہ اونا لنا فی اللوائب، علی کی مشکل کشا عبادتوں میں جو وہ اسے بدل کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام سمیٹیے گا، ابھی نتیجہ آپ کو دینا ہے، یہ پیغام سمیٹ لیجیے گا جوانوں، جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوڑا وہی کامیاب ہے، عادت کرتے ہیں اور سمجھ گی، جوڑا وہی کامیاب ہے، مطلوب یہ کرنا تھا، جوڑا وہی کامیاب ہے جو ایک دوسرے کی اللہ کے کاموں میں مدد کرے۔ اگر کسی کو پہلے خدا کم یاد تھا تو بعد ازاق زیادہ یاد ہو جائے، پہلے جتنا یاد تھا بعد ازاق اتنا بھی نہ رہا تو پھر نظر ثانی کیجیے،
تو عبادت اتنا وسیع مفہوم ہے، لگے کا نتیجہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ کائنات کس کے لیے بنی؟ کائنات کس کے لیے بنی؟ بندوں کے واسطے۔ وہ الذی جعل لکم افواج الارض جميعا، زمین میں موجود ہر شے کو آپ کے لیے بنایا، جو آپ نے بنایا وہ جائے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے بنایا، ہماری وجہ سے نہیں بنایا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس جانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، بنا سب کچھ محمد کا صدقہ، بنا سب کچھ ہمارے محمد کا صدقہ، لیکن جب بن گیا تو پھر بنا بندوں کے واسطے کہ کھاؤ پیو جیو بالعدل واش کرتے پھرو۔ اب کائنات میں جو بنایا وہ الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، وہ کس کے لیے بنایا؟ آپ کے لیے۔ آپ کو کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ کل قول او فعل او عمل یلہ فیہ نزلہ، عبادت بغیر نماز روزے حج زکات نہیں، بلکہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس میں مقصد اللہ کی رضا ہو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر جملہ سنبھالیے گا، کائنات آپ کے لیے بنی، آپ کو عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس میں مقصد اللہ کی رضا ہو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب ما یقین والے ہوا ان ہوا انما یوحا کا پہلا تھا میرے نبی کی زبان پہ، اور نبی نے کہا فاطمہ فرما جو ملی من ارتہا فقد ارتنی ومن ارتنی فقد ارتلا، رسول میرا حصہ ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اب کائنات میں سب بنا بندے کے واسطے، بندے کو عبادت کے واسطے، عبادت ہے اللہ کو راضی کرنا، اور نبی نے کہا اللہ تب راضی ہوگا جب فاطمہ راضی ہو، تو پھر فیصلہ تو ہو گیا، اب رضی اللہ بس وہی ہوگا جس پہ محمد کی بیٹی راضی ہو۔ جسے جسے کہو مانے کہ ہم رضی اللہ، جسے جسے کہو مانے کہ ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول جو خداوند متعال نے مرکز قرار دیا اپنے رضا کا، وہ نبی کے جو رضا خدا کا مرکز ہے، وہ نبی کہتا ہے کہ میری رضا بطول کی رضا، بطول کی رضا میری رضا، اور میری رضا اللہ کی رضا۔ دکھ یہی ہے، ارمان یہی ہے کہ لوٹائی نہیں گئی بطول، یہ لوٹائی تو گئی تھی نا، اگر صرف لوٹا دیا گیا ہوتا نہ تو یہ شیعہ بات ختم ہو جاتی۔ بطول لوٹائی نہیں گئی، بطول جھٹلائی گئی۔ میں ایک جملہ بطول میں کبھی کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتا، لیکن اتنا کہوں گا محشر میں وہ مولویوں کو کسی نے نہیں دکھانا، محشر میں وہ مجھے کسی نے نہیں دکھانا، محشر میں وہ رسول کو دکھانا ہے۔ ذرا زمانہ سوچے تو صحیح نا، ذرا لو دو طرح کی روایات ہمارے یہاں ملتی ہیں، یا تو پیغمبر کی شہادت ہوئی یا پیغمبر کا وصال ہوا۔ شہادت والی روایت کے تحت خیبر سے واپسی پر ایک یہودی عورت نے زہر دیا، بکرے کی ران میں زہر ملایا گیا تھا، رسول متوجہ ہو گئے، لیکن جو تھوڑی سی خوراک کھائی تھی نا اس کا اثر باقی رہتا تھا، اسی لیے زندگی کے آخری لمحات میں کبھی آنکھیں بند کرتے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے۔ یہی عالم ہے، دروازے پہ تک الباب ہوا، کون؟ کہا مسافر کیوں آئے ہو؟ رسول کی احوال پرسی کے لیے۔ بطول نے کہا اللہ تجھے بخش دے، واپس چلا جا۔ عزیزانو وہ مسافر واپس چلا گیا،
दूसरी बार दोबारा दस्तक हुई, फिर वही सवाल, कौन है? कहा मुसाफिर हूँ, आवाज कुर्सी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया। पैगंबर की आंख खुली, कहा है मेरे बेटे जानती हो ये कौन है? बाबा जान कौन है? कहा ये वो है जो आज से पहले किसी दरवाजे पे इजाजत लेके गया, ना आज के बाद किसी दरवाजे पर इजाजत लेके जाएगा। कौन बाबा? कहा ये मलकुल मौत है, इसे इजाजत दे। अज़नाओ इजाजत मिली, अंदर आके मलकुल मौत ने क्या किया? कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ऐ अहले बैत नबुव्वा मेरा सलाम कबूल हो। अज़नाओ दरवाजा वही था जहाँ मलकुल मौत ने इजाजत ली, लेकिन कुछ दिन गुजरे थे, मदीने वाले इकट्ठे होके आए। अल्लाह तुम्हें दुश्मनियों से महफूज रखे, अल्लाह न करे किसी के साथ दुश्मनी हो। बंदा दुश्मन के दरवाजे पे जाए, अंदर से किसी मखलूक की आवाज आए, और जिसके साथ मेरी दुश्मनी थी हमारे घर का वो मर्द मारा गया, वो दुश्मन वापस आ जाता है। कि औरतों से दुश्मनियां नहीं होती, और दुश्मनियां तो मर्दों से होती है। रसूल की दुश्मनी किसी के साथ ना थी, नबी था। बीवी कहती रही अरे वापस चले जाओ, और इस घर में हसनैन रहते हैं, अगर वापस जाना तो जा। ये ऊंची आवाज में बोलते रहे, और बीवी ने कहा हसनैन रहते हैं, ये कहते हैं वाहिद रहते हैं, तो रहते रहे। और अदारो हम अजर रिसालत देने की बारी आई। कैसे दिया अजर रिसालत? इन जालिमों ने लकड़ियां जला की, और जो खजाना ततहीर की आयत से रोशन था उसे रोशन किया, लेकिन फर्क था आज रोशनी ततहीर वाली आयत की जगह वो लकड़ियों की थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सवाल करता है जवाना, अली बोले क्यों नहीं? ओ बाबा अली को दीन मुस्तफा बचाना था, अली इसलिए खामोश रहे। अब अगला सवाल, बीवी दरो दीवार के दरमियान क्यों आई? इसलिए कि रसूल की बेटी थी। अगर घर में नबीना सहाबी भी आया था तो बीवी ने कहा था मेरी चादर कहाँ है, इसलिए दरो दीवार के दरमियान आई। अगर आओगे सामान बैठे है ना, इस जुमले पे हाय जरूर कीजिएगा और मुझे दुआ दीजिएगा। आज कितनी तरह के सादात हैं, दो तरह के, या हसनी सैयद या हुसैनी सैयद, काज़मी नदवी सैयदी, ये तो फिर आगे दीगर तकसीमात है, वरना दो ही तकसीमें हैं, या हसनी सैयद या हुसैनी सैयद, या हसन बादशाह अलैहिस्सलाम की लड़ी से या हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम की लड़ी से। जवानियों को बाल करूँ अजमत सादात पे, अगर मोहसिन ना मारे जाते, हाय जिन्होंने किया अल्लाह फुर्सत कबूल करे, क्या मोहसिनी सादात दुनिया में मौजूद न होते, फिर कहे ना सादात की पूरी नस्ल का कातिल था। अगर आप बढ़ाया कि वसाए वापसी रहमतें करे तमाम, अगर इधर जलता हुआ दरवाजा न रोते शिया बात तमाम हो जाती। एक जालिम ने अपनी नजस्तार दरवाजे को मारी, और अगर लकड़ी का दरवाजा अंदर लोहे की मेज थी, एक मेज में सूरह कौसर को जख्मी किया। मुसीबतें आई बाबा, अगर दिनों में आती सियाह रातों में तब्दील हो जाते, कैसे दिल तब्दील हो जाते। मैं कहूँ 18 साल की उम्र सैयदा का दिल था, 18 साल में ज़ईफा हो जाना रात आ गई। फसलियां सलामत दिन था, फसलियां टूट जाना रात आ गई। दीवारों का सहारा लेके चलना रात आ गई। अगर जिस दरवाजे पे रसूल आया तकलीफ करते थे वो दिन था,
जाते हुए, रात में सफर करते हुए, तेरी माँ भी तेरे साथ हो और तेरी बहन भी तेरे साथ हो, किसी की रोजा भी उसके साथ हो, और कोई डाकू रास्ते में लूट ले और अल्लाह न करे उसके सामने उसकी माँ को कोई तमाचा मार दे, और उसके सामने कोई उसकी रोजा को तमाचा मार दे, और जब बिरादरी वाले आएंगे और आगे कहेंगे तेरा मोबाइल ले लिया और तेरे पैसे लूट लिए और तेरी गाड़ी लूट ली, और बड़ा अफसोस हुआ, तो यही कहोगे ना वो माल चाहिए था और ले लेते, और मेरे सामने मेरी माँ को न मार दे, और